جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگیاں صرف برباد ہوتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھوڑی سی ہوشیار بن جائیں، سکون عزت دونوں ملیں گے۔ آج کل کے زمانے میں عورت کو ہوشیاری سے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ سادگی کا زمانہ گزر گیا ہے۔ لوگ بہت تیز ہیں۔ میری کچھ بہنیں دوسروں کو اپنے آپ جیسا سمجھتی ہیں اور اپنے دل کی ہر بات نند جٹھانی یا دیورانی سے شیئر کر دیتی ہیں، جس کا نقصان اسے ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو پلیز ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ میں نے بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں 10 سال تک سفر کیا ہے۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو تو کسی کی بھی جرات نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو ہرٹ کر سکے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں خود کو ایسے رکھیں کہ سسرال اور دنیا والے حیران رہ جائیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگیاں صرف برباد ہوتی ہیں۔ وہ ایسے برباد ہوتی ہیں کہ بچوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور میاں بیوی میں بھی لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دوسرے لوگ زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ وہ اب کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، میں ایسا ہوں، فلاں ایسا کیوں ہے، اور کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوتا جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ تو اس لیے اسلام میں بھی منع ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اور سیپریٹ بھی ایسے کہ عورت کے لیے ایک کمرہ واش روم، اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ایک بیڈ روم واش روم ہونا چاہیے ضروری، اور کچن ضرور ہونا چاہیے سیپریٹ، کیونکہ اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن باتیں دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، کیونکہ جب ماں پریشان ہوگی تو بچے بھی پریشان ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیپریٹ فیملی سسٹم کو پرموٹ کریں، اور جب ماں باپ کو سنبھالنے کا وقت آئے، جب ماں باپ بوڑھے ہوں، تو بچوں کا کام ہے کہ وہ ان کی خدمت بہت ہی اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت مشکل سے پالا ہوتا ہے۔ پھر بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بیٹے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ہمارے سسٹم میں اس طرح ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے تو اپنے ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر جیسے جیسے اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اس کی فیملی مضبوط ہوتی ہے، اس کی اپنی بیوی سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، جو کہ بہت ہی دل خراش بات ہے، کیونکہ ماں باپ کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری لائف میں۔ ماں باپ نے ہی تو اپنے بچوں کو اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اور بیوی کی بھی اس لیے زندگی میں اہمیت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے، اس گھر کی مالک ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش نہیں ہوگی تو پورا گھر پریشان ہوگا۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ بیلنس رکھے، شروع سے ہی بیلنس رکھے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شادیاں تو کر لیتے ہیں ڈھول ڈھمکے سے، اور رسم و رواج ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو اصل تربیت ہوتی ہے نا، جو اصل بات ہوتی ہے، شادی کی جو بنیاد ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے بیلنس رکھنا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کو ڈانٹے اپنی بیوی کی وجہ سے کہ بیوی خوش ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں۔ ماں باپ کی بھی انسلٹ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ بیوی کی انسلٹ کرے اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ شروع سے ہی باؤنڈریز سیٹ ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنا مقام پتہ ہو کہ میری یہ جگہ ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ بہو کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور سسرال والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بہنوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بھائیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ خدا را اپنے گھر تباہ مت کریں پلیز۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اگر کوئی گھر سیپریٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ باؤنڈری سیٹ کرے۔ اور میرے خیال میں مرد کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے، لیکن مرد کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ عورت کو لے کے جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، لڑکی کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اسے صبر کرنا چاہیے، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کی تربیت بھی اچھی ہو، وہ برداشت بھی کر لے گی، وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائے گی، وہ اپنی صحت بھی خراب کر لے گی، لیکن آخر میں نقصان کسے ہوتا ہے؟ مرد کو اور بچوں کو، نقصان ان کو ہوتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی آپ اچھا سسٹم رکھیں، اپنا مضبوط سسٹم رکھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی مضبوط، کانفیڈنٹ، ہماری مائیں
کانفیڈنٹ بچوں کو پروان چڑھائیں. یہ نہ ہو کہ ڈرپوک بچے ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. جب ماں برداشت کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. وہ اس ٹائم پہ تو برداشت کر لیتی ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں, کم بولیں, دوسروں کو سنیں, اس لیے کہ شوہر ہی آپ کا سب کچھ ہے. اگر شوہر اچھا ہے نا, اگر شوہر آپ کے ساتھ صحیح ہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, اچھے کپڑے پہنیں, تیار رہیں. اور جو ایکٹیو ماں ہوتی ہے نا, وہی ایکٹیو بچوں کو پروان چڑھاتی ہے. اور جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی لائف میں, ان کو تو صاف جواب دے دیں, ان کو بتا دیں کہ ہم فضول باتیں ڈسکس نہیں, میں فضول باتیں ڈسکس نہیں کرتی. اور اپنی لمٹس بنائیں, ان کے کنٹرول میں کبھی مت آئیں. اگر آپ شروع سے ہی ان کے کنٹرول میں آئیں گی نا تو آپ ساری زندگی ان کے کنٹرول میں رہیں گی. اور جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھیں تو اچھی باتیں کریں, مستقبل کی باتیں ڈسکس کریں, اپنے بچوں کے بارے میں باتیں کریں, اپنے بارے میں باتیں کریں, نہ کہ فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں نے ایسے کر دیا. اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے, بہت زیادہ برا پڑتا ہے. رونا دھونا, شکوے شکایتیں کرنا, اس سے شوہر کو بہت چڑ ہوتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ فریش رہیں, خوش رہیں. آپ اکیلی نہیں ہیں, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ مضبوط ہیں, آپ منفرد ہیں, آپ پاورفل ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں. آپ ہی اس گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, آپ اس گھر کے لیے سب کچھ ہیں. بس آپ جو کچھ کریں گی وہی ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو فریش رکھیں, مضبوط رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی اچھا کام ہنر آتا ہے تو وہ سیکھیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے بچوں کو رات کو ضرور سورۃ کوثر, آیت الکرسی, سورۃ ناس, سورۃ فلق اور بسم اللہ الذی لا یضر ضرور پڑھائیں. اس سے بچے زمینی اور آسمانی بلاؤں سے دور رہتے ہیں. اس سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. آسمانی اور زمینی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.